اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حدیث قصہ پڑھنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں رہبر معظم سید علی خامنائی مدظل العالی سے سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال 829 نمبر سوال سے ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ آیا حدیث شریف کسارا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناقل شدے حدیث معتبری می دانید؟ آیا نسبت دادن آن در حالت روزے بحضرات زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا جائز است؟ جواب: سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا حدیث شریف قصہ جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل ہوئی ہے اس کو آپ حدیث معتبر سمجھتے ہیں اور اس کی نسبت دینا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف جائز ہے؟ تو آگا نے جواب دیا ہے کہ بصورت حکایت و نقل از کتاب وحی کے آن را نقل کر دیا اشکال نہ دارد، یعنی آگا کے نزدیک آپ کتاب کا حوالہ دیں اور اس قصے کو نقل کریں تو کوئی بھی اشکال نہیں ہے اور روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہی سوال آیت اللہ مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ کیا حدیث شریف قصہ کا پڑھنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ تو آگا نے فرمایا کہ حدیث شریف قصہ مختلف کتب میں موجود ہے اور یہ حدیث شریف قصہ کا پڑھنا روزے کو باطل نہیں کرتا، یہ آگا کے فتویٰ کے حساب سے۔ باقی حدیث شریف قصہ خود یہ قصہ اس کا ایک اجمال ہے، ایک تفصیل ہے۔ اجمالی حساب سے کہ یہ حدیث قصہ کا وارد ہونا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اس پر فریقین کا اتفاق ہے کہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ سند کے لحاظ سے کسی صورت بھی خدشہ پذیر نہیں ہے۔ بڑے اور نامی گرامی محدثین نے اس کتاب کو، اس واقعے کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اصطلاحاً مستفیض ہے بلکہ متواتر ہے اور حتیٰ وسیع تحقیق کر کے اگر اس میں تحقیق زیادہ کی جائے تو اس میں تواتر کا ادعا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ اسلامی معاشرے میں اس قدر معروف و مشہور ہے کہ اس کے رونما ہونے کے دن کو یوم قصہ کا نام دیا گیا تھا، اور جو خمسہ طیبہ جو اس دن اللہ کی عنایت خاصہ سے بہرمند ہوئے ان کو اصحاب قصہ کہا گیا۔ یہ آیت اللہ رے شہری کی کتاب ہے اہل بیت در قرآن، اہل بیت در قرآن، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پہ یہ متن ایز اٹ از موجود ہے۔ تبری اپنی کتاب دلائل الامامہ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، سیدہ فاطمہ، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کو مدعو کیا اور انہیں یمانی قصہ اڑا دی اور یوں دعا فرمائی: اللہم ہؤلاء اہلی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل خانہ ہیں، بس تو ہر قسم کی پلیدی کو ان سے دور رکھ اور انہیں پاک رکھ جس طرح کے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تبری دلائل الامامہ صفحہ نمبر 21۔ یہ حدیث قصہ تفسیر قمی میں موجود ہے۔ تفسیر قمی جو علی بن ابراہیم قمی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ تفسیر فرات کوفی موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 111 اور 317 سے لے کر 337 سے لے کر 332 تک
بھی یہ اس حدیث کا ذکر ہے. البرہان فی تفصیل القرآن، آغا بہرانی کی جو تفسیر ہے اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 پہ یہ حدیث موجود ہے. اصول کافی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 پہ حدیث قصہ موجود ہے. امالی شیخ توسی کے صفحہ نمبر 368 اور صفحہ نمبر 565 پہ یہ حدیث موجود ہے. بہرحال اتنی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، میں مفصل وائز کو اتنا طولہ نہیں کرنا چاہتا. علامہ حلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں نازل ہونا ایسے مسائل میں سے جس پر امت اسلام کا اجماع ہے، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام اور متعدد صحابہ سے نقل ہوئی ہے. یہ علامہ حلی کتاب ان کی ہے نہج الحق کشف الصدق صفحہ نمبر 174. اسی طرح سیوطی اپنی تفسیر در المنصور میں ابن مردوے سے نقل کرتے ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، میرے گھر میں نازل ہوئی. سند کے حساب سے، اہمیت کے حساب سے اس کے بڑے فضائل ہیں. اور آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ بڑی تاکید کیا فرماتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ حدیث قصہ کو پڑھو، گھر کی برکت کا باعث ہے. اور جو انسان حدیث قصہ جہاں پر پڑھی جاتی ہے وہاں پر امام حجت کی، امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی نظر خاص ہوتی ہے. حدیث قصہ پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. انسان کو حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اور دوسرا قاعدہ ہے، اگر علمی بات کرنی ہے، التسامح فی ادلۃ السنن، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ سنت ہے، کوئی واجب کام نہیں کہ اتنی اس کے بارے میں تحقیق کی جائے اور بررسی کی جائے، ایک مستحب کام ہے، تو اس میں تسامح کیا جاتا ہے، اس میں اتنی وہ زیادہ ضد نہیں کی جاتی. یہ تسامح والا حساب کتاب. التسامح فی ادلۃ السنن کے حساب سے بھی اس حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے. مراجع اعظام جیسے آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مکارم شیراوی، آیت اللہ سید علی خامنائی اور دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ پڑھنے سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے. اگر اجمالی حساب سے پڑھا جائے تو یہ روایت متواتر ہے، مستفیض بلکہ متواتر روایات میں سے ہے. لہذا حدیث قصہ پڑھنے کے لیے بڑے علماء نے، مراجع نے، بزرگان نے تاکید فرمائی ہے. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.